بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد کی معمولات۔ فجر کی نماز پڑھ کر تسبیحات ذکر کے بعد مسجد ہی میں جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر چار زانو بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سنتے اور اس کی تعبیر فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرماتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر خود ہی اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معمول ترک فرما دیا۔ جب آفتاب نکل کر دن خوب چڑھ جاتا تو آپ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نفلیں پڑھ کر مجلس سے برخاست فرماتے اور جن بی بی کی باری اس دن ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے کاموں میں لگے رہتے۔ اکثر گھر کے مختلف کام خود سر انجام دیتے تھے۔ دن میں صرف ایک بار ہی کھانا تناول فرماتے اور دوپہر میں آرام فرماتے۔ نماز ظہر کے بعد کے معمولات۔ نماز ظہر با جماعت پڑھ کر مدینہ کے بازاروں میں گشت لگاتے، دکانداروں کا معائنہ و احتساب فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کی مال کی اچھائی برائی جانچتے، ان کے ناپ تول کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے۔ بستی اور بازار میں کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری فرماتے۔ نماز عصر کے بعد کے معمولات۔ نماز عصر با جماعت پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال پوچھتے اور ذرا ذرا دیر ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے اور یہ کام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے اور سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہے۔ نماز مغرب کے بعد کے معمولات۔ نماز مغرب با جماعت پڑھ کر اور نوافل سے فارغ ہو کر جن بی بی کی باری ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب گزارنے کے لیے وہیں ٹھہر جاتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینہ کی عورتیں بھی اکثر جمع ہو جاتی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عورتوں کو دینی مسائل کی تعلیم فرماتے۔ نماز عشاء کے بعد کے معمولات۔ نماز عشاء با جماعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سوتے۔ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دہنی کروٹ سوتے، اکثر دہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور اپنا چہرہ انور قبلہ کی طرف کر کے سوتے۔